نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی نشست میں ہم عقیدہ توحید، مغالطے اور اس کی وضاحتیں، یہ ہم نے ایک سلسلہ وار سیریز کا آغاز کیا ہے۔ آج کی نشست میں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ کل کی گفتگو جہاں میں نے ختم کی تھی وہیں سے آگے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کل میں نے توحید کی بیسک بنیادی 5 اقسام پہ گفتگو کی اور اسی کے مقابل شرک کی 5 اقسام پر گفتگو کی، جس پہ میں نے شرک فی الربوبیت، توحید فی الربوبیت پہ ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، اور اس کی ایک ایک قسم پر، وہ توحید فی الربوبیت ہو یا شرک فی الربوبیت ہو، جتنی اقسام تھیں میں نے اگزامپل اور مثالیں دے کے وہاں پہ گفتگو کی تھی۔ آج کی نشست میں ہم توحید فی الربوبیت میں اس کے اندر گفتگو کریں گے، اور اس کے اندر جس چیز پہ بڑی خاص توجہ دیں گے، وہ آگے اس کی بھی اقسام آ رہی ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ توحید فی الربوبیت کیا ہے؟ کہ ایک رب ماننا، واجب الوجود ہستی کا اقرار کرنا، اور رب کی ذات کو واجب الوجود جاننا، قادر مطلق ماننا، رزاق حقیقی ماننا، اس کو خالق کائنات ماننا اور تصور کرنا، اور از خود واجب الوجود ہستی کا اقرار کرنے کا نام توحید فی الربوبیت ہے۔ جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، وہ رب ہے۔ اس پہ میں تفصیل سے کل گفتگو کر چکا، اشارتاً میں نے پچھلی گفتگو کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا اور جوڑا۔ جو ذوق رکھتا ہو وہ ہماری پچھلی گفتگو کو سنے، اس کے سارے وہ اقسام کو سنے، اس کا کافی حد تک معاملہ کلیریفائی ہو جائے گا۔ اب ہر نشست میں میں پچھلی گفتگو کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ جو ریگولر سنے گا اس کو بات سمجھنا بڑی آسان ہوگی، جو بیچ میں کسی سیریز میں ہمارے ساتھ شامل ہو وہ پچھلی سیریز کو، پچھلے لیکچرز کو نکال کے سنے گا، تو انشاءاللہ ہم ایک سیکونس کے ساتھ اپنی گفتگو کا تسلسل بھی رکھیں گے، اس کو کنیکٹ بھی کر کے رکھیں گے، اور اس کا سیکونس نہیں انشاءاللہ ٹوٹنے دیں گے۔ اب اس کے بعد توحید فی الربوبیت، اب اس کے مقابل میں ہے شرک فی الربوبیت۔ اب یہ کب واقع ہوتا ہے؟ شرک فی الربوبیہ یہ کب واقع ہوتا ہے؟ اب اس پہ میں آپ کو علم الکلام کے جو ماہرین ہیں، عقیدہ کے باب میں عقائد پر کلام کرنے والے کلامیین، اصولیین، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور ہستی کو اس کے برابر لا کر کھڑا کرنا اور ایسا تصرف اس کو دے دینا جیسا خدا کا ہوتا ہے۔ اب خدا کی ذات وہ متصرف بذات ہے، ساری کائنات میں تصرف کیے ہوئے ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ساری کائنات میں اس کا نور ہے، ساری کائنات کے اندر اللہ کے رنگ نمایاں جھلک رہے ہیں۔ اب وہ ساری کائنات کا نظام شمسی بھی چلا رہا ہے، نظام قمری بھی چلا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے متصرف بالذات، از خود تصرف کرنے والا،
کسی سے پوچھتا نہیں کہ دن نکالوں کہ رات نکالوں، صبح لاؤں کہ شام لاؤں، دوپہر لاؤں، سورج کو سوا نیزے پہ لے جاؤں، وہ کسی سے پوچھتا نہیں. اس کو کہتے ہیں متصرف بالذات. تو جب ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ایسا واجب الوجود جانے جیسے اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، متصرف بالذات خدا کی طرح اس کو جانے، تو تب جا کے شرک فی الربوبیہ واقع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ جیسے رب زندگی دیتا ہے، ویسے جس کو وہ مخلوق میں سے اٹھا کے اللہ کے مقابل میں لا کے واجب الوجود جان کر خدا جیسا سمجھ کر خدا ہی تصور کر کے، مطلب کہ خدا کا ثانی بنا رہا ہے، خدا کا ہم پلہ بنا رہا ہے، اس کی ضد بنا رہا ہے، اس کی ند بنا رہا ہے. تو جب کوئی اس مقام پہ کسی کو لے جائے تو پھر شرک واقع ہوگا. خالق الموت کسی کو تصور کر لے اور کسی کو زندگی دینے والا تصور کر لے کہ یہ مردے کو اٹھاتا ہے، تو اس وقت شرک فی الربوبیت واقع ہوگا. اب ہم عوام کی عدالت میں یہ ساری ڈیفینیشن کر کے بات رکھتے ہیں. بتائیں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، محمد مصطفیٰ کی ذات، تاجدار کائنات، عرب و عجم کی ذات، وہ متصرف بھی ذات ہے. جیسے خدا تصرف کیے ہوئے ہے کائنات میں، ویسے معاذ اللہ استغفر اللہ آقا تصرف کیے ہوئے ہیں، ویسے آقا کائنات کے اندر احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں. جیسے وہ قدرت رکھتا ہے ویسے آقا قدرت رکھتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا تو نہیں، کسی ادنا سے ادنا مومن کا نہیں. تو جب ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم آقا کو مالک الموت نہیں مانتے، حیات دینے والا نہیں مانتے، تو جب یہ ہمارا عقیدہ نہیں تو پھر شرک فی الربوبیت واقع نہیں ہوگا. ہاں اب بڑی خاص بات، شرک فی الربوبیہ کب واقع ہوتا ہے؟ اب بعض لوگ یہاں پہ جو ہیرا پھیری کرتے ہیں، چکر دیتے ہیں سادہ بندوں کو، اور ان کو قرآن آیات پڑھ پڑھ کے رٹی ہوئی آیات پڑھتے ہیں، سیاق و سباق سے ہٹا کے پڑھتے ہیں، اور مفسرین کی آراء دیکھے بغیر، 14 صدیوں کی آراء دیکھے بغیر، اسلاف کے طریق، منہج، اصول، پرنسپلز اور لاز سے ہٹ کر جو بات کرے گا قرآن کے اندر، وہ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کا مرکز بن جاتا ہے شخص. وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے. یاد رکھ لیں، سارے قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. بڑے لوگ قرآن پڑھ کے جب ان کی خود ساختہ تعویل کرتے ہیں، وہ پرلے درجے کے گمراہ ہو جاتے ہیں. جو ائمہ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اپنی تقاریر میں، جو سلاف کو کہتے ہیں یہ تو کوئی شے نہیں، ان کو کون جانتا ہے، میں ان کی کتب سے لاکھ اس طرح کے نقص نکال کے دکھا سکتا ہوں. جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے واعظین، نام نہاد مبلغین کہیں پہ نظر آ جائیں تو ان سے بچیں. خدارا گزارش ہے، وہ ایسی آیات پڑھ پڑھ کے عوام کے ذہنوں میں نقش گڑھ دیتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں. اب روئے زمین پر یہی عالم بچ گئے ہیں، یہی بہت بڑے عالم ہیں، یہی بہت بڑے فقیہ ہیں، یہی بہت بڑے اس وقت کے محدث ہیں. تو یاد رکھ لیں، اس جانسے میں نہ جائیں. جو قرآن پڑھ کے اس پہ مفسرین کی آراء پیش کرے، پھر اصول کی بات کرے، لاز کی بات کرے، اصول دین کی بات کرے، وہ اصول فقہ کی بات کرے، اصول حدیث کی بات کرے، یہ ساری باتیں کرے، پھر سارے موضوع کے متعلق ساری آیات کو اکٹھا کر کے پھر اس کا نتیجہ دے، اور پھر بتائے ہمارے ائمہ کا یہ طریق رہا ہے. وہ اس میتھڈ سے، اس میتھڈالوجی سے گفتگو کرتے تھے. اور اگر کوئی شخص خود سے ہی تعویلیں کرتا رہے تو سمجھ لیں اس کو شہرت کا شوق پڑ چکا ہے. وہ دن رات دگنی چگنی ترقی چاہتا ہے، تو وہ ترقی تب ہوگی، شہرت تب ہوگی جب وہ خود ساختہ باتیں کرے گا،
وہ سلاف کو 1400 سال کے جتنے ہمارے اکابرین ہیں ان کو پس پشت ڈالے گا اور عامت الناس کو کہے گا وہ تو گمراہ لوگ تھے، وہ تو رستے سے بٹکے ہوئے لوگ تھے، ان کو تو دین کی سمجھ نہیں تھی، وہ پتہ نہیں حقیقت اور مجاز کی کہاں سے تفریق کرتے رہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے وہ تفریق کہاں سے کرتے رہے۔ آپ درست سمت جا رہے ہیں کہ اکابرین درست سمت جا رہے تھے؟ تو جو شخص آج کے دور میں قرآن پڑھے، من مانی طویل کرے، اور پھر وہ آیات جو بتوں پر وارد ہو رہی ہیں، جن کا شان نزول بتوں کے لیے تھا، ان کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالخصوص افسوس صد افسوس انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسات کو بھی اس توہین سے انہوں نے دوچار کر کے رکھ دیا۔ اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ شرک فی الربوبیت کیسے واقع ہوتا ہے۔ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کیٹاگوریکل ساری بات کر رہا ہوں، اپنی بات کا ذمہ دار ہوں گا، ایک ایک لفظ کا بحمدہ تعالی۔ آپ قرآن کو سٹڈی کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، اس کو باریک بینی سے پڑھیں، پھر مفسرین نے اس پہ کیا کہا اس کو سمجھیں۔ جتنی بتوں پر، مشرکین پر جو آیات وارد ہوتی تھی، جو ان کے حق میں نازل ہوتی تھی کہ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ اب مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ شرک فی الربوبیت بھی تو بتلانا ہے آپ کو۔ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے بت لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے بت تھے یہود و نصارہ کے، کفار مشرکین کے، کفار مکہ کے بت تھے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ 360 بت تو ان کے خانہ کعبہ میں تھے۔ وہ ان کو متصرف بذات تصور کرتے تھے، جیسے ہم خدا کو تصرف بذات کا قائل ہیں کہ وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس طرح مشرکین نے اپنے علیحدہ علیحدہ خدا بنا رکھے تھے۔ کسی نے بارش کا خدا، کسی نے چاند کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے دیوی دیوتا بنا لیے، برہمن بنا لیے، کسی نے کرشن بنا لیا۔ اس طرح یہ بت پرست ہوں ایک طرف، کسی نے خدا کی ذات میں ایسا شرک کیا۔ اب میں کلیتاً عمومی طور پہ سب کو خلاصتاً سمرائز کر کے بیان کرتا ہوں کہ جو یہود و نصارہ تھے وہ کس طرح شرک فی الربوبیہ کے اندر پھنس گئے۔ وہ یہ تھے کہ حضرت یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ شرک فی ذات تھا، یہ شرک فی الربوبیت تھا کہ رب تنہا و یکتا و ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنایا تو یہ سورہ توحید قل هو اللہ احد ساری پڑھ کے دیکھ لیں، لم یالد ولم یولد کا سرے سے انکار کر دیا۔ تو جب سرے سے انکار ہوا تو اس کا ہم پلہ کھڑا کر دیا، تب شرک فی ذات، شرک فی ربوبیت واقع ہوا۔ اس سے قبل شرک فی ربوبیت واقع نہیں ہوا۔ اگر بتوں کو سامنے رکھ کر وہ نفع نقصان کی بات کرتے تھے، وہ عقیدہ یہ رکھتے تھے جیسے اللہ نفع نقصان دیتا ہے ویسے یہ بت از خود واجب الوجود ہو کر، قادر مطلق ہو کر نفع نقصان کے مالک ہے۔ نہ آپ نے قرآن کو باریک بینی سے سٹڈی کیا، نہ مفسرین کی راہ کو دیکھا۔ اب یہ میں باتیں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ عامت الناس کے ذہنوں میں یہ باتیں نقش ہوں۔ اسلاف کے طریق کو جو چھوڑے گا وہ اسی طرح گمراہ ہو جائے گا، اس کا اپنا بیڑا بھی غرق ہوگا، وہ قوم کا بیڑا غرق بھی کرے گا اور اپنے فالورز کا بھی بیڑا غرق کر دے گا، ان کے ایمان کی دجیاں بھی اڑا کے رکھ دے گا الا ماشاء اللہ۔ تو عقیدہ لیں، کسی اہل فن سے لیں، کسی کامل شیخ سے لیں، کسی کامل علم والے سے لیں، دور علم والے سے نہ لیں جو چند دن کسی کے مدرسے میں بیٹھا، چند دن کسی مسلک میں رہا، چند دن کسی مسلک میں رہا، سارے مسلک چھان کے دیکھ لیے اس نے 4 دن۔ جب اس کی کہیں نہ دال گلی تو اس نے کہا اب اپنا ہی مسلک بنا لیتے ہیں،
اور اپنی من مانی تعویلات کر کے جو بات کسی مسلک کی اچھی لگی اس کو پسند کر لیا، جو کسی کی اچھی لگی اس کو پسند کر لیا. اپنا نہ مسلک ہے، نہ بات ہے، نہ عقیدہ ہے. یہ اچھا عقیدہ ہے جو قوم کو فراہم کیا جا رہا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے سننے والے بھی سب یوٹیوب پہ بڑے بڑے نامور لوگوں کی ویڈیو سنتے ہیں. ہم نام لینے سے بغیر بات کرتے ہیں، اشارتاً بات کرتے ہیں. سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اور منہاج القرآن کا یہ وتیرہ ہے، ہم کسی پہ فتویٰ صادر نہیں کرتے، نہ ہم کسی کا نام لے کر اس پر فتویٰ دیتے. اب شرک فی ذات اور شرک فی ربوبیت کیسے واقع ہوئی؟ نصارہ نے اس سے اگلا سٹیپ اٹھا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا کہہ دیا. اب وہ شرک فی ربوبیت کے مرتکب ہوئے. اس سے آگے چلیے، بعضوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دیا. یہ قرآن گواہ ہے. اب میں ایک آیت نہیں پڑھ سکتا کیونکہ موضوع کو ہم نے طویل سیریز چلانا ہے، اشارہ دے کے باتیں کرنا ہے اور کلیریفائی کرنا ہے اپنے مائنڈ کو. اب اس باطل اعتقادات کی وجہ سے، ان باطل سوچوں اور افکار کی وجہ سے اور ایسے باطل عقیدے کی وجہ سے مشرکین شرک فی ربوبیت کے مرتکب ہوئے، سزاوار ہوئے. اب ایمان سے بتائیں، آپ ان مشرکوں کو ایک نظر میں اب سامنے رکھیں. 360 بتوں کو پوجنے والے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو سامنے رکھیں. اب کتنی بڑی ناانصافی ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا گنونا جرم ہے. تم مسلمانوں کو ان کفار جیسا بنا رہے ہو، مشرکین جیسا بنا رہے ہو. مصطفیٰ کے کلمہ گو امتیوں کو تم ان کفار و مشرکین پر جو آیات نازل ہوئی تھی آج نبیوں کی ذات پر بھی لگا رہے ہو معاذ اللہ. اور ایسے جملے سننے کو ملے ہیں، ان گناہگار کانوں نے وہ باتیں خود سماعت کی ہیں. کچھ لوگ ادھر میرے پاس آئے، وہ ساری ویڈیوز لے کر میرے پاس آئے جہاں یہ کہا گیا کہ نبی تو شے ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. بابے تو بعد کی بات ہے، نبی شے کوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. اب میں آگے تمہیں بتاؤں گا کہ انبیاء کا مقام کیا ہے. یہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے کہ نبیوں کو عام بندہ، کوئی بڑے سے بڑا فقیہ محدث بھی اٹھ کے یہ جسارت نہیں کر سکتا. اللہ اپنے نبی کو جیسے چاہے خطاب کرے. تم خدا تو نہ بنو، بندہ بنو. خدا بننے کی جسارت نہ کرو. خدا جیسے چاہے نبی سے کلام کرے. تم نے خدا کے زبان اور روپ میں آ کر نبی سے کلام نہیں کرنا. انشاءاللہ اس پہ بھی میں تفصیل پر گفتگو کروں گا، اس ایک بات کے اوپر کہ ہم نبیوں کو کس کس انداز میں خطاب کر سکتے ہیں. اللہ نے جیسے خطاب کیا ہم ویسے خطاب کریں یا نہیں کریں. اور اگر ہم نے وہ آیت پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، تو ہم نے کس انداز میں پڑھنا ہے. اس پر میں انشاءاللہ جو ہمارے سلاف کا طریق رہا ہے، قاضی اجاز علیہ رحمٰن نے یہاں ادب کی حدوں کو بھلانگ کے کلام کیا ہے اور ایسی ساری آیات اکٹھی کی ہیں اور ان کا جواب دیا ہے کہ اللہ نے یہ کلام کس سینس میں کیا، اس سے مراد کیا ہے. یہ خطاب نبی کو ہے کہ نبی کی وساطت سے امت کو ہے. اب انشاءاللہ اس پورشن پہ لیدہ گفتگو کروں گا. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی تنقیص ہوتی ہے. اولیاء کی تو بات میں بعد میں کروں گا. تو اس طرح بات کرنا، نبی تے شے کوئی نہیں، نبی تے شے کچھ نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ جملے انبیاء علیہ السلام کی تنقیص ہوتے ہیں. تو شرک فی ربوبیت میں مجھے دکھائیں کسی ایک مسلمان کا، مصطفیٰ کے امتی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم معاذ اللہ مصطفیٰ کو اس کائنات کا کلی والی مانتے ہیں اور ایسے والی، ایسے مختار مانتے ہیں جیسے خدا مختار ہے. تو آپ کو جواب ملے گا نہیں، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں. تو جب کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں، تو اولیاء کے بارے میں کیسا ہوگا؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ ہم نبیوں کو بھی قادر مطلق نہیں مانتے، واجب الوجود نہیں مانتے. ہم سب کو اللہ کے بعد ممکن الوجود مانتے ہیں، سارے اس کے محتاج ہیں. ہاں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اس کی نوازشات سے، اس کی عطاؤں سے، اس کی خاص رحمتوں سے انبیاء علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ وہ کام بھی کر دیتے ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہوتے ہیں.
تو گویا شرک فی الربوبیت کب واقع ہوگا، اس پہ میں نے تفصیل سے گفتگو کر دی. اب اس سے آگے توحید فی الربوبیت اور شرک فی الربوبیت پر میں نے گفتگو کو کلوز کیا. اب اس سے آگے توحید فی الربوبیت کی دو اقسام ہیں. اب وہ دو اقسام کیا ہیں؟ توحید فی ذات. توحید فی ذات، اس کو اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ماننا. اب اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میں گفتگو ساتھ ہی کر چکا. یہ ایک تقسیم ہے آگے جس کو میں نے بیان کر دیا. اب اس کو آپ سمجھنا چاہیں توحید فی ذات کو، واجب الوجود الہ معبود حقیقی فقط وہ اللہ کی ذات ہے. سورہ توحید اس کی سارا عکس ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، ہر شخص کو آتی ہے. اب شرک فی ذات کب واقع ہوگا؟ یہ تو ہوئی توحید فی ذات. شرک فی ذات، اب کسی ایک کائنات سے ہستی کو لے لے، نبی ہو یا ولی ہو، بات سمجھانا غرض ہے، اس کو واجب الوجود ذات سمجھنا، ہستی سمجھنا. اور جو خاصہ الہی ہے، صفات الہی ہیں، افعال الہی ہیں، اسماء الہی ہیں، جو خواص خدا کے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، علیم ہے، کل کائنات کا احاطہ اپنے علم سے کیے ہوئے ہے. تو اگر کسی اور کو اس جیسا سمجھنا اور کسی کا علم خدا کے علم برابر سمجھنا اور اس جیسا سمجھنا اور ازلی سمجھنا، ابدی سمجھنا اس کی صفات کو، بندے کی صفات کو، تب شرک فی ذات واقع ہوتا ہے. تو میں یہ ساری ابات عوام کی کچہری عدالت میں رکھے جاتا ہوں. آپ غور سے سنتے آئیں میری گفتگو کو، اول تا آخر ساری نشستوں کو غور سے سنیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملیز میں، اپنے ریلیٹیوز میں، دوست احباب میں وائرل کریں. واللہ ہاشا واللہ، مجھے نہ شہرت کا شوق ہے، نہ میں اس چیز کا قائل ہوں. عقیدہ کی اصلاح ہو جائے، بس یہی ہمارے بیان کرنے کا حق ادا ہو جائے گا. تو شرک فی ذات کب واقع ہوتی ہے؟ اب آئیں جو خاص ملکہ، خاص خاصہ، خاص کوالٹیز ذات الہی کی ہیں، من و ان اسی طرح کسی اور کے لیے ثابت کی جائیں، تب شرک فی ذات واقع ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا، تب شرک فی ذات واقع ہوگا. جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نبی کا نام لے کر میں تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں، اس نبی کا نام لے کر چھری چلانا، تب شرک فی ذات واقع ہوگا. پھر اس کے بعد منت کسی بندے کی ایسے ماننا جیسے خدا تصور کر کے مان رہا ہے، نظر و نیاز خدا کے درجے پر رکھ کر کسی کی ماننا، پھر شرک فی ذات واقع ہوتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایسا عقیدہ رکھنا، عدم سے وجود میں لانے کا کوئی شخص اقرار کرے کسی عام فرد کے لیے، بھلے وہ نبی ہو، رسول ہو، بھلے ولی ہو، تو وہ شخص شرک فی ذات کا مرتکب ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنی آڈینس سے، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ آیا کہ آقا کی ذات عدم سے وجود میں لائی ہمیں؟ تو جواب نفی میں ملے گا. کیا کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ رحم مادر میں آقا نے ہمیں پالا؟ جواب نفی میں ملے گا. کیا کبھی کسی کے ذہن میں یہ ہلکی سی بات بھی آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم واجب الوجود ہستی ہیں کائنات میں، اور خدا جیسے ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ خدا سمجھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں. تو کتنی بڑی ناانصافی ہے، نہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ اسلاف نے یہ طریق بتلایا ہے، نہ انہوں نے یہ عقیدہ ہمیں فراہم کیا ہے. تو جب اسلاف نے یہ عقیدہ نہیں دیا، تم کیسے من مانی طویلات کر کے وہ ساری بتوں کی، کفار کی، مشرکین کی آیات وہ آقا کی ذات پہ بھی نادان ظالم انسان وہ لاگو کر رہے ہو، ان کا امپلیمنٹیشن کر رہے ہو؟ یہ خارجی فکر ہے. خوارج نے مولا کائنات کو جب کہا کہ مولا کائنات نے کہا کہ حکم اللہ کا ہے، تو مولا کائنات نے جب امر صادر فرما دیا، اپنا حکم اولی الامر کے تحت جاری فرما دیا،
تو انہوں نے فوراً آگے سے آیت پڑھ دی ان الحکم الا اللہ او کما قال. خارجیوں نے کہا نہیں، حکم تو صرف اللہ کا ہے. اب قرآن جب کہ کہتا ہے اولی الامر کی اطاعت بھی کرو، اس کا حکم بھی مانو، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ حکم دے رہا ہو، مطلب کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، پھر اولی الامر کی اطاعت یہ واجب ہے. اولی الامر کی اطاعت تب چھوڑتے ہیں، حاکم کی اطاعت، مولا کائنات حاکم تھے اس وقت، اطاعت تب چھوڑتے ہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کے خلاف کوئی بات منوانا چاہے. تو مولا کائنات تو خلاف بات نہیں منوا رہے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریق پر چلتے ہوئے حکم صادر فرما رہے تھے. تو انہوں نے کیسی طویل کی، قرآن کی آیت سے ہی تعویل کی کہ ہم مولا کائنات کے حکم کو نہیں مانتے. تو یہ خارجی فکر ہے. بھلے مولا کائنات جیسی ہستی سامنے ہو جو قرآن کی ایک ایک آیت جانتے ہیں، کس کے بارے میں آئی، کب آئی، کیوں آئی، کیسے آئی، وہ چاہے کافر ہو، مشرک ہو، وہ یہود و نصارہ ہوں، بندہ مومن ہو، جس شخص کے بارے میں مولا کائنات کہتے ہیں تم قرآن کی آیت پڑھو، میں اس کا شان نزول بھی بتاؤں گا، پہاڑ میں اتری تب بتاؤں گا، غار ہیرا میں آئی تب بتاؤں گا، سفر میں آئی تب بتاؤں گا، حضر میں آئی تب بتاؤں گا، وہ رات کے وقت اتری تب بتاؤں گا، پچھلے پہر اتری تب بتاؤں گا، دن کو اتری تب بتاؤں گا، کس لیے اتری، اس کے سباب کیا ہے نزول کے، سارے بتا دیتا ہوں. جس شخصیت کا مقام اور رتبہ یہ ہو، جو باب مدینہ العلم ہو، مصطفیٰ کے شہر علم کا دروازہ ہو، اگر خارجی اس کے سامنے آ جائیں تو وہ ان کی بات کو فالو نہیں کرتے، ان کے حکم کو کہہ دیتے ہیں ہم نہیں مانتے. تو یہ خارجی فکر بتا رہا ہوں اور خارجی مائنڈ سیٹ اپ بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی من مانی طویلات کرتے ہیں، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر وہ اگر شفاعت کی نفی والی آیات ہوں گی مشرکین کے بارے میں، اٹھا کر انبیاء صالحین پر وہ شفاعت کی آیات لگاتے تھے. آپ خارجی فکر پڑھ کے دیکھ لیں تاریخ کے آئینہ میں تو آپ کو بات مزید واضح ہو جائے گی. تو یہ خارجی فکر ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک فکر چھپی ہوتی ہے کہ جتنی آیات ہیں ان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اس امت کے ایک ایک فرد کو کافر بنا دو، مشرک بنا دو، بس تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں رہنا چاہیے. یہ بہت بڑی جسارت ہے. کل کی گفتگو میں بھی میں نے بیان کیا تھا، شرک کا فتویٰ صادر کرنا یہ آسان نہیں. پہلے آپ کو شرک کی اس کیٹاگری کو نومینیٹ کرنا ہوگا، واضح کرنا ہوگا کہ یہ شخص شرک فی ذات کا مرتکب ہے، شرک فی ربوبیت کا مرتکب ہے، اور کس درجے میں یہ شرک کر رہا ہے، تب جا کر آپ اس پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے. گویا جب آپ کسی پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اس کو دائرہ ایمان سے خارج کرتے ہیں. تو میں نے آج کی نشست میں شرک فی ذات تک گفتگو کو رکھا. اب کفار و مشرکین شرک فی ذات کے کیسے مرتکب ہوتے تھے؟ وہ لات، منات، عزا، حبل، ان کو خدا جیسا تصور کر کے، ان کو متصرف بذات مان کر، واجب الوجود سمجھ کر، نفع و نقصان کا ایسے مالک سمجھتے تھے جیسے خدا کو سمجھا جاتا ہے. جب ایسا عقیدہ ہوتا ہے، خدا جیسا بتوں کو سمجھنا، خدا کے درجے پر رکھ کے عبادت کرنا، خدا جیسا نفع و نقصان کا حقیقی مالک سمجھنا، جب ایسا عقیدہ ہوتا ہے تب شرک فی ربوبیت ہوتا ہے، توحید فی ربوبیت کا ارتکاب تب ہوتا ہے. تو آپ ساری گفتگو کو سمجھیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا صلبی بیٹا بنانے سے شرک فی ربوبیت، توحید فی شرک فی ذات واقع ہوتا ہے، یا یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنائیں، پھر بعض فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائیں، کوئی اللہ کے بیٹے بنا رہے ہیں. تو اس طرح کا عقیدہ ہوگا جیسے مشرکین کا تھا، تب شرک فی ربوبیت اور شرک فی ذات واقع ہوتا ہے. اب آج کی گفتگو کو یہاں پہ آخر پہ جہاں میں کنکلوڈ کروں گا تاکہ اگلی گفتگو سے ہماری گفتگو بھی متصل رہے. اب یاد رکھیں، جب کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں، ہم خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اس کو واجب الوجود مانتے ہیں، حقیقی کارساز مانتے ہیں، خالی کے کل مانتے ہیں، مالی کے کل مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں. کل کائنات کے اندر اسی کی ذات جلوہ گر ہے، تصرف کیے ہوئے ہے. وہ رات کو دن، دن کو رات کرنے پہ قادر ہے. وہ رات لاتا ہے، پھر دن لے آتا ہے، پھر سورج چڑھاتا ہے، پھر چاند لاتا ہے. یہ سب خدا کا خاصہ ہے. ہم نے یہ خاصہ
آج تک آقا کی ذات کے لیے ثابت نہیں کیا کہ آقا دن نکالتے ہیں، رات نکالتے ہیں، آقا چاند نکالتے ہیں، آقا سورج نکالتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ جب ہمارا عقیدہ نہیں تو شرک کہاں سے واقع ہوا؟ خدا را گزارش یہ ہے، اس امت محمدیہ پہ ترس کھاؤ، عامت الناس لوگوں کے حال پہ ترس کھاؤ۔ چند ایک اسلام کا نام لیوا لوگ باقی رہ چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان فتووں کی دونس میں یہ بیچارے چند نمازی بھی دین سے بیگانے ہو جائیں، تمہاری اس ترش روی سے دین سے باغی نہ ہو جائیں۔ یہ گزارش ہے خدا را۔ اب اس سے متصل بات، مشترک صفات میں، خدا اور بندے میں جو مشترک صفات ہوتی ہیں ان میں حقیقت اور مجاز کا فرق رکھیں تو کبھی شرک واقع نہیں ہوتا۔ اس کی میں ایک مثال دے دوں گا۔ اس میں ہم خاصہ الہیہ کسی نبی اور ولی کے لیے ثابت نہیں کر رہے ہوتے، جیسے میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں اور بول رہا ہوں۔ اب یہ صفات ہیں انسان کی، بولنا، دیکھنا، سننا، یہ صفات انسان ہیں، یہی صفات خدا بھی ہیں۔ اب یہ مشترک صفات ہیں۔ اب یہاں پہ شرک واقع ہوا؟ ایک لمحے کے لیے سوال کروں گا تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، شرک واقع نہیں ہوا۔ میں بات سمجھاؤں گا آسان کر کے، ساری گفتگو کا خلاصہ۔ شرک کب واقع ہوگا؟ جیسے ہم کسی بندے کا سننا خدا کے سننے جیسا بنا دیں کہ یہ خدا کی طرح سنتا ہے، یہ خدا کی طرح دیکھتا ہے، یہ خدا کی طرح بولا ہے، تب شرک واقع ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہیں کہ وہ حقیقت میں ازلی و ابدی دیکھنے والا ہے، ازلی و ابدی سننے والا ہے، ازلی و ابدی جاننے والا ہے، تو بندے کی صفات وہ ازلی بھی نہیں، ابدی بھی نہیں۔ بندے کی جو صفات ہوتی ہیں وہ فانی صفات ہوتی ہیں۔ تو جب یہ فرق کریں گے کہ اس کی صفات ساری ازلی و ابدی ہیں، بندوں کی یہ مشترک صفات کی بات کرو، اور بندوں کی تمام صفات وہ فانی ہوتی ہیں، وہ نازلی ہوتی ہیں، نہ ابدی ہوتی ہیں۔ ان میں انبیاء علیہ السلام بھی آتے ہیں، اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی آتے ہیں۔ اب کل کی گفتگو اس سے آگے جو توحید پھر ربوبیت اور شرک پھر ربوبیت، پھر توحید پھر ربوبیت کی جو اگلی قسم تھی توحید فی ذات، اب اس سے آگے پھر شرک فی ذات، یہاں تک تو گفتگو ختم ہوئی۔ اب توحید فی ربوبیت کی اگلی ایک آخری قسم ہے توحید فی الخلق والایجاد، شرک فی الخلق والایجاد۔ انشاءاللہ اس پورشن پہ، اس حصہ پہ کل گفتگو کروں گا۔ کل کی گفتگو بڑی قابل توجہ بھی ہوگی، اس پہ بڑے اشکالات، کافی حد تک ابہامات کا بھی کلا کما ہوگا، رد بھی ہوگا انشاءاللہ، اور رد بلیغ ہوگا، فصیح و بلیغ انداز میں ہم انشاءاللہ رد کریں گے۔ اللہ پاک عقیدہ توحید کے اندر جو مغالطے آ چکے ہیں ان کی صحیح معنوں میں ہمیں وضاحت کرنے کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے احوال پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔